أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولا تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. اس وقت خاکسار نے سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 39 سے 49 تک 11 آیات کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
پس خبردار میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی جو تم نہیں دیکھتے، یقیناً یہ عزت والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے اور یہ کسی شاعر کی بات نہیں، بہت کم ہیں جو تم ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ ایک تنزیل ہے، یعنی نازل کیا گیا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، اور اگر وہ بعض باتیں جھوٹے طور پر ہماری طرف منسوب کر دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اگر وہ بعض باتیں جھوٹے طور پر ہماری طرف منسوب کر دیتا تو ہم اسے ضرور داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے، پھر ہم یقیناً اس کی رگیں جان کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ایک بھی اسے ہمیں روکنے والا نہ ہوتا، یعنی جو ہم پھر اس کو سزا دیتے تو اس سے بچانے والا کوئی بھی نہیں تم میں سے ہوتا، اور یقیناً یہ متقیوں کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے۔ سامعین کرام، خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اپنے سامعین کو بتایا تھا کہ قادیانی جماعت کا قائد اور ان کے سب چیلے، جب میں نے 2018 میں ان کو سب کو مبالغے کی طرف بلایا تھا تو یہ سب لوگ میری دعوت مبالغہ سے بھاگ گئے، انہوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، سارے بھاگ گئے۔ آپ سب نے خطبہ سنا ہوگا میرا گزشتہ جو تھا، جو میں نے پڑھایا تھا۔ تو باقی خاکسار نے یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے کسی کو مبالغہ کی دعوت نہیں دی اپنی زندگی میں نا۔ اس عاجز کو 2010 سے مخالفین جو تھے اور دعوے دار اس وقت دنیا میں موجود ہیں، جو انہوں نے مبالغے کی دعوتیں چیلنج دینے شروع کر دیے تھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سب باتوں کی تفصیل میں آئندہ خطبہ جمعہ میں بتاؤں گا کہ کون کون سے وہ لوگ تھے جنہوں نے اس عاجز کو پہلے مبالغہ کی دعوت دی، اور پھر میں نے ان کا مبالغہ کی دعوت جو قبول کی، چیلنج کو قبول کیا، اور پھر اس کے بعد پھر کیا ہوا۔ تو یہ ساری تفصیل جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ خطبہ جمعہ میں بتاؤں گا۔ یہاں پر میں ضمناً عرض کرتا ہوں کہ کسی سچے مدعی مامور من اللہ کی سچائی کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ صحیح پیمانہ ہے، یعنی آج کے خطبہ جمعہ جو ہے اس کا موضوع بھی یہی ہے کہ سچا مامور من اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نبوت ضرور پا لیتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آگے بات کرنے سے پہلے حضرت مرزا غلام احمد یعنی محمدی مریم جو تھی، اس حوالے سے نایات کے حوالے سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ضمیمہ تحفہ گولرویہ صفحہ 4 و 40 نمبر 3 صفحہ 6 اور 7 پر فرماتے ہیں، انہی آیات جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں حوالہ سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ قرآن شریف میں ایک شمشیر برہنہ کی طرح یہ حکم فرماتا ہے کہ یہ نبی یعنی پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات فرما رہے ہیں مرزا غلام احمد علیہ السلام کہ یہ نبی اگر میرے پر جھوٹ بولتا اور کسی بات میں افترا کرتا تو میں اس کی رگے جان کاٹ دیتا، اور اس مدت دراز تک وہ زندہ نہ رہ سکتا، یعنی 23 سال تک وہ زندہ نہ رہ سکتا اپنے دعوے کے ساتھ۔ تو اب جب ہم اپنی اس مسیح موت کو اس زمانہ سے ناپتے ہیں تو براہین انبیاء کے دیکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ من جانب اللہ ہونے اور مکالمات الہیہ کا قریباً 30 برس سے ہے، اور 21 برس سے براہین احمدیہ شائع ہے۔ پھر اگر اس مدت تک اس مسیح کا ہلاکت سے امن میں رہنا اس کے صادق ہونے پر دلیل نہیں ہے، تو اس سے لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 23 برس تک موت سے بچنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا ہونے پر بھی دلیل نہیں ہے، کیونکہ جب خدا تعالیٰ نے اس جگہ کہ جھوٹے مدعی رسالت کو 30 برس تک مہلت دی اور لو تقبل علینا کے وعدہ کا کچھ خیال نہ کیا، تو اس طرح نعوذ باللہ یہ بھی قریب قیاس ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی باوجود کاذب ہونے کے مہلت دے دی ہو، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاذب ہونا محال ہے، پس جو مستلزم محال ہو وہ بھی محال، اور ظاہر ہے کہ یہ قرآنی استدلال بدیہی ظہور جبھی ٹھہر سکتا ہے جبکہ یہ قاعدہ کلی مانا جائے کہ خدا اس مفتری کو جو خلقت کے گمراہ کرنے کے لیے معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہو کبھی مہلت نہیں دیتا، کیونکہ اس طرح پر اس کی بادشاہت میں گڑبڑ پڑتی ہے اور صادق اور کاذب میں تمیز اٹھ جاتی ہے۔ یہ تو ایک میں نے مرزا غلام احمد صاحب کا اقتباس پڑھ کر آپ لوگوں کو سورۃ الحاقہ کی جو آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں اس کے حوالے سے حضور صاحب نے بیان فرمایا ہے۔ ایک اور حوالہ میں چاہتا ہوں پڑھ کر سنا دوں حضور علیہ السلام کا۔ یہ جو حوالہ ہے اگلا، اس کا حوالہ اس طرح ہے کہ الحکم جلد 8 نمبر 19 20 مورخہ 10 جون 1904 صفحہ 6۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو یہ حکم کہ اگر تو ایک افطرا مجھ پر باندھتا تو میں تیری رگے گردن کاٹ دیتا، جیسا کہ عید لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین سے ظاہر ہوتا ہے، اور یہاں 24 سال سے روزانہ افطرا خدا تعالیٰ پر ہو اور خدا اپنی سنت قدیمہ کو نہ برتے، بدی کرنے میں اور جھوٹ بولنے میں کبھی مدافعت اور استقامت نہیں ہوتی، آخر کار انسان دروغ کو چھوڑ ہی دیتا ہے۔ لیکن کیا میری ہی فطرت ایسی ہو رہی ہے کہ میں 24 سال سے اس جھوٹ پر قائم ہوں اور برابر چل رہا ہوں، اور خدا تعالیٰ بھی بالمقابل خاموش ہے اور بالمقابل ہمیشہ تائیدات پر تائیدات کر رہا ہے۔ پیش گوئی کرنا یا علم غیب سے حصہ پانا کسی ایک معمولی بھلی کا بھی کام نہیں، یہ نعمت اس کو عطا ہوتی ہے جو حضرت احدیت ماب میں خاص عزت اور وجاہت رکھتا ہے۔ علاوہ اس کے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب جو ہے 40 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434 پر فرماتے ہیں، انہی آیات کے حوالے سے حضور اسلام فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افترا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا۔ اسی طرح اسی حوالے سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اسی کتاب یعنی 40 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 433 پر فرماتے ہیں، اور قرآن شریف میں 100 جگہ اس بات کو پاؤ گے کہ خدا تعالیٰ مفتری اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا اور اسی دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے۔ علاوہ اس کے اسی کتاب یعنی 40 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 436 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس رات میں نے اپنے دوست کو یہ باتیں سمجھائیں تو اسی رات مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ حالت ہو کر جو وہی اللہ کے وقت میرے پر وارد ہوتی ہے، وہ نظارہ گفتگو کا دوبارہ دکھلایا گیا، اور پھر الہام ہوا کل انا حد اللہ هو الہدا، یعنی خدا نے جو مجھے اس ایت لو تقبل علینا کے متعلق سمجھایا ہے وہی معنی صحیح ہے۔
یہ تو تھے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے یہ جو آیات ہیں، ابھی میں نے شروع میں تلاوت کی سورۃ الحاقہ کی، ان کے حوالے سے تھا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ خاکسار کا آج کا خطبہ جمعہ ہے، اس کا موضوع بھی یہی ہے کہ سچا معمور من اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت ضرور پا لیتا ہے۔ تو مرزا غلام احمد صاحب نے بھی اپنے دعوے کا ذکر کیا اور اس کے حوالے سے بتایا لوگوں کو کہ 30 برس سے میں اپنے دعوے پر قائم ہوں اور مسلسل اپنے الہامات بھی شائع کرتا پھر رہا ہوں، تقاریر بھی کرتا پھر رہا ہوں۔ لیکن اگر حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، اگر میں نے اپنے دعوے کے حوالے سے کوئی جھوٹ بولا ہوتا، لوگوں کو بتایا ہوتا، یعنی اپنے پاس ہی دعویٰ کر لیا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین، تو اللہ تعالیٰ نے میری دائیں ہاتھ سے پکڑ کر میری رگ جان کو کیوں نہ کاٹا، مجھے کیوں مہلت دی اللہ تعالیٰ نے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک مفتری ہو، اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہو، اپنے پاس سے دعوے کر کے بیٹھا ہو اور مسلسل اپنے الہام بھی شائع کرتا پھر رہا ہو اور اپنے دعوے کا بھی لوگوں کو بتا رہا ہو مسلسل 30 سال سے، جیسے کہ مرزا غلام صاحب بتا رہے ہیں، اور پھر اس کو بعد اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے ہی نہ، اس کی رگ جان کو نہ کاٹے۔ اس کا مطلب اگر اللہ نے نہیں پکڑا تھا تو وہ ویسے بھی صادق تھا، وہ سچا تھا، اور تبھی اس نے، یعنی اس مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی دعویٰ کے بعد اتنا عرصہ، یعنی عاصم سے بھی زیادہ عرصہ انہوں نے اپنا وحی اور اپنے دعوے کے حوالے سے پایا۔ تو یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی سچائی کا قطعی طور پر ایک ثبوت ہے۔ سامعین کرام، اب میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ خاکسار نے اپنا دعویٰ جو ہے شروع اپریل 1953 یعنی 1993 میں جناب مرزا طاہر احمد کے سامنے، یعنی اپنے ماؤد ذکی غلام مسیح الزمانہ کا دعویٰ رکھا تھا۔ تو میں بتا بھی دیتا ہوں، اکثر میں دکھاتا بھی ہوں، آج بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ دونوں کتابچے ہیں جو میں نے جناب مرزا طاہر احمد صاحب کی خدمت میں بھیجے تھے۔ تو اس کے بعد نا میری نقطہ نظر کہہ لیں یا دعویٰ کہہ لیں پڑھ کر جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے، ایک مولانا ہوتے تھے عطاء اللہ کلیم صاحب، اس وقت جماعت جرمنی کی جو تھی اس کے وہ مشری انچارج تھے، تو ان کے ذمہ یہ بات لگائی کہ یہ جو دعوے دار ہے عبدالغفار زمبا، اس کے متعلق پتہ کرو کون ہے یہ۔ تو بہرحال میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اسی لحاظ سے میں ناہے گیا، آج کل اس کا نام مہدی آباد رکھا ہوا ہے، جماعتیں ہم نے وہ جگہ خرید لی، وہاں پہ میں گیا تھا، ان کے کیوں مجھے بلایا تھا، تو وہاں پر جو کچھ بھی ہوا تھا میں پہلے بھی بارہا بتا چکا ہوں۔ تو عطاء اللہ کلیم صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے آپ کی جو کتاب ہے، یہ جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے یہ پڑھی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ عزیزم، آپ کی کتاب پڑھنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ جو ذکی غلام ہے دراصل وہی مسلم موعود ہے، اور آپ کی کتاب میں جو حوالے دیے گئے ہیں اس سے پتہ ملتا ہے کہ وہ ابھی تک وہ دنیا میں نازل ہی نہیں ہوا، اس کا ظہور ہی نہیں ہوا۔ تو اگر وہ ظاہر ہو گیا تو یہ جماعتی احمدیہ کے لیے بہت بڑا ابتلا ہوگا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ دوسری بات بھی بتا دی کہ اگر جیسے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے دعویٰ کیا پس موعود ہونے کا یا مسلم موعود ہونے کا، باقی خلفاء جو ہیں جماعت کو بھی مانتے ہیں، پوری جماعت مانتی ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو میں نے وہاں پر ہاتھ اٹھایا تھا بتانے کے لیے کچھ بات، تو انہوں نے مجھے پھر کہا کہ بحث نہیں کرنی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، نہیں کرنی تو نہ کریں۔ تو میں نے ان کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ میں نے اسی کتاب میں کتابچے میں ذکر کیا ہوا ہے کہ حضرت مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہوا ہے کہ اس پیش گوئی چلا ہوشیارپور میں جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، کہ اس کے حوالے سے میں کوئی بات کروں کہ یہ پیش گوئی میری فلاں بچے پر پوری ہوگی
یا اس پیشگوئی کا میرا فلاں بچہ مستحق ہوگا، لیکن بوقت ظہور جب یہ پیشگوئی کا مضمون ظاہر ہوگا دنیا میں تو میری بات صحیح نہ ہو تو اس کا مستحق کوئی اور ہو، تو حضور صاحب نے فرمایا ہوا تھا اپنی کتابوں میں کہ تم میری بات کو نہ پکڑنا، جو دعوے دار ہو اور اپنی دعویٰ کی دلیل پیش کرے تو پھر تم اگر وہ دلیل سچی ہے اور دعویٰ سچ ہے تو اس کو مان لینا، میری بات پر قائم نہ رہنا۔ تو میں نے یہی بات ان کو بتانی تھی، لیکن انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ ہم نے بحث نہیں کرنی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نہ کریں۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے مرزا طاہر کو میرے متعلق لکھا کہ یہ تو بندہ بہت سادہ ہے، اور بالکل ہی ظاہر ہے کہ آج بھی سادہ ہی ہوں میں، اسی سادہ ہی تھا۔ تو بتایا ہوگا عطاء اللہ کلیم صاحب نے لکھ کے بھی، کوئی فکر والی بات نہیں، سادہ سا آدمی ہے یہ وہ بلا۔ اس کے بعد نا پھر میری یہ کتابچے پڑھنے کے بعد اور عطاء اللہ کلیم سے رپورٹ لینے کے بعد 8 جون 1993 کو مرزا طاہر احمد صاحب کا خط مجھے آیا، لکھا مجھے انہوں نے، یعنی پہلے یکدم میری کتابیں پڑھ کے، یہ دونوں کتابچے پڑھ کے انہوں نے مجھے نہیں لکھا، یعنی ان کو ضرورت ہی نہیں ہوئی کہ میں اس کو کچھ لکھوں، لیکن پہلے تسلی کر کے عطاء اللہ کلیم سے میری بات کروا کے، اور پوری تسلی جب ان کو ہوگی کہ بڑا سادہ سا آدمی ہے، کوئی فکر والی بات نہیں، تو پھر انہوں نے لکھا۔ وہ کیا لکھتے ہیں میں لوگوں کو یہ دکھا دیتا ہوں، ان کا خط جو میرے نام آیا 8 جون 1993 کا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ آیا میرے نام پر، وہ لکھتے ہیں اس خط میں: مکرم عبدالغفار جمبا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خط اور مرسلہ کتاب غلام مسیح الزماں کے متعلق الہامی پیشگوئی اور تجزیہ اور اس کی حقیقت ملی۔ آپ نے، یعنی اب وہ بتاتے ہیں، آپ نے اس کتاب میں جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے یہ شیطانی وساوس ہیں اور میرے اور جماعت کے مسلک کے مخالف خیالات ہیں۔ یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جو آپ پیدا کر رہے ہیں۔ نظام جماعت کے اندر رہتے ہوئے ہرگز آپ کو اس قسم کے خیالات پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء اور جماعت کے مسلک کے صریح مخالف ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر جو خلفاء بنے پھرتے ہیں مرزا غلام صاحب کے اپنے زوم میں جھوٹے طور پر ہی، اگر وہی مرزا غلام صاحب کی وحی اور اس کی تعلیم اور قرآن کریم کی تعلیم، عاصم کی تعلیم سے دور جا چکے ہوں اور خود سختہ مذہب بنا کر بیٹھے ہوئے ہوں، تو ایسے لوگوں کے مسلک کی کیا اہمیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ قرآن سے دور چلے جاتے ہیں، اور ایک صادق جس نے 14ویں صدی ہجری کے سر پر امام مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کی پیشگوئی کے حوالے سے بھی وہ مطلب کہ جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں لوگوں کو، اور جھوٹے دعوے کرتے پھر رہے ہوں، تو پھر اس قسم کے مسئلے کی، جیسا کہ مرزا طاہر فرما رہے ہیں نا، اور جماعت کے مسئلے کے صحیح مخالف، اس قسم کے جماعت کے مسئلے کی کیا اہمیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے۔ آگے لکھتے ہیں: اگر فتنہ پیدا کرنا ہے تو بے شک جماعت سے الگ ہو جائیں، اللہ آپ کو عقل دے اور ٹھوکر سے بچائے۔ وسلام۔ تو میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو سارا انہوں نے لکھا ہے میرے متعلق، سب جھوٹ لکھا ہے انہوں نے، اور شیطانی وساوس کہہ دیا۔ میں پھر سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو 2 کتابچے ہیں، اس میں جو کچھ بھی ہے، قرآن کریم، مرزا غلام احمد علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کی وحی، اور آپ علیہ السلام کی تحریریں اور احادیث صحیحہ بطور خاص صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو آتی ہیں، ان کے علاوہ کچھ بھی ان کتابوں میں نہیں ہے۔ اچھا، اب مرزا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں یہ شیطانی وساوس ہیں۔ اب دیکھیں نا، خود لوگ فیصلہ کریں گے، قرآن کریم کی وحی جو آنکھ پر نازل ہوئی تھی، کیا شیطانی وسوسہ تھا؟ مرزا غلام صاحب پر جو چلہ ہوشیارپور میں پیش ہوئی نازل ہوئی تھی الہامی، یا وہی باقی مرزا غلام صاحب پر جو نازل ہوئی، کیا وہ نعوذ باللہ من ذالک مرزا غلام احمد علیہ السلام کا شیطانی وسوسہ تھا؟ ہرگز نہیں۔ مرزا غلام احمد صاحب کی اپنے فرمودات، تحریریں، کیا نعوذ باللہ من ذالک مرزا غلام صاحب کا شیطانی وسوسہ تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ احادیث صحیحہ جو تواتر سے مروی ہیں، اصحاب سے، عاصم سے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتی ہیں، تو کیا وہ نعوذ باللہ من ذالک عاصم کی شیطانی وساوس تھے؟ ہرگز نہیں۔ دیکھنا کتنا جھوٹ بول رہا ہے،
اس مرزا طاہر احمد صاحب نے اس عاجز کے مخالف میری اس کتاب سے یا میرا دعویٰ یا میرا نقطہ نظر پڑھ کر وہ مطلب کہ اس کو تیش آ گیا، وہ آگ بگولا ہو گیا، ابھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، میں سامعین کو بتا دیتا ہوں، ان کا حال یہی ہے کہ جیسے کہ انبیوں نے قبضہ کیا امت محمدیہ پر، اور خلافت تو ختم ہو گئی 30 سال کے بعد آسم کی پیشگوئی کے مطابق، تو وہی خلافت کے نام پر وہ خلیفت اور رسول بن بیٹھے، پہلے امیر معاویہ صاحب، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا اس نے اپنی زندگی میں جانشین بنا دیا یزید پلید کو۔ تو دیکھیں نا، اب امام حسین تو حق پر تھے، اور جو حق پر تھا میدان کربلا میں اس نام نہاد جعلی خلیفۃ الرسول جو یزید بنا پھرتا تھا، اس نے کیا کیا؟ اس عجز کے ساتھ بھی مرزا طاہر احمد صاحب یہی بات کر رہے ہیں اس خط میں، اپنے نظام جماعت کے اندر رہتے ہوئے۔ بندہ ان سے پوچھے تم کون ہوتے ہو نظام جماعت بنانے والے؟ مرزا غلام احمد صاحب کی جماعت پر قبضہ کر کے نظام جماعت نہیں، قرآن کا نظام چلے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے کسی نقطہ نظر کے حوالے میں، کسی دعویٰ کے حوالے سے قرآن کریم کا کیا فرمودا ہے، اس کی اہمیت ہوگی۔ ان کے جعلی جو خلیفے بنے بیٹھے ہیں، جبکہ خلیفہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مرزا غلام صاحب پر نہ سورت نور آیت 56 نازل ہوئی، نہ آپ نے اس کی وحی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے بعد کسی خلافتی سلسلے کا وعدہ فرمایا، نہ آپ علیہ السلام نے اپنی وصیت میں کوئی ایسی اپنے بعد خلافت کے سلسلے کا اندہ دیا اپنے ماننے والوں کو کہ میرے بعد کوئی خلافتی سلسلہ جاری ہوگا، قطعاً نہیں، سب جھوٹ ہے۔ یہ خود سختہ 1925 میں مرزا بشیر الدین محمود نے یہ دجل کیا جماعت میں، اور خلیفے بننے شروع ہو گئے، پھر چل آج تک خلافت یعنی خلیفے نہیں جان چھڑ دے مرزا غلام صاحب کی ماننے والوں کی۔ تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں یہ پیغامیوں والا فتنہ، حالانکہ میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ میں الحمدللہ مخلص احمدیوں کے گھر میں پیدا ہوا، لیکن جنگل میں پیدا ہوا تھا، اتنی زیادہ کوئی علم نہیں ہے مذہب کا، میرے ماں باپ کو اتنا زیادہ نہیں تھا۔ بعد میں پھر میں دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہوئے ربا میں آیا، ڈاور احمد نگر سے پڑھتے ہوئے پھر ربا میں آیا۔ مطلب کہ ہم یہ یقین رکھتے تھے کہ ہم احمدی اور مسلمان ہیں اور سچے ہیں اور حق پر ہیں۔ باقی جماعتی احمدیہ کے فرقوں کا بھی اس وقت تک مجھے نہیں پتہ تھا زیادہ۔ ہاں یہ تھا بھی لاہوری جماعت ایک فرقہ ہے، ایک قادیانی جماعت کا ایک ہے فرقہ، 2 فرقے بنے ہوئے ہیں 1984، اتنا مجھے علم تھا۔ لیکن یہ پیغامیوں والا فتنہ، پیغامی ان کو کہتے ہیں یا انجمن اشاعت اسلام لاہور ان کا اصل نام ہے، مجھے ان باتوں کا نہیں علم تھا۔ یہ تو بعد میں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس عجز پر انکشافات فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی اس عجز پر نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے انکشاف کرنے شروع کر دیے، اور مجھے پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ مرزا غلام صاحب کی جماعت میں کچھ لوگوں نے کیا کر دیا ہوا ہے۔ تو بہرحال مرزا طاہر صاحب مجھے کہتے ہیں یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے۔ جب میں نے یہ خط دیکھا پڑھا میں حیران ہو گیا کہ پیغامی کون ہوتے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ان باتوں کا۔ تو باہر وہ آگے کہتے ہیں نظام جماعت کے اندر رہتے ہوئے، حالانکہ کون سے نظام ہیں، یہ سب شیطانی نظام ہے، دجالی نظام ہے۔ قبضہ کرو، جس طرح یزید پلید کے ہاتھ میں امت محمدیہ کا قبضہ آ گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے جو حق پر انسان تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ساتھ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ یزید پلید نے کیا کیا تھا۔ تو یہ مرزا طاہر صاحب نے، اور اس کے بعد جو اس کا موجودہ ان کا جانشین بنا ہوا ہے، وہ بھی یہ سارے اس عجز کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو یزید پلید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جانثاروں کے ساتھ کیا تھا کربلا میں۔ یہ جماعتی احمدیہ میں اس عجز کے ساتھ یہ کر رہے ہیں وہی سلوک۔ تو بہرحال اور میرے اس حق پر مبنی دعویٰ کو فتنہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ کیا مرزا غلام صاحب نے جب حق پر مبنی دعویٰ اپنا کیا، اللہ نے ان کو معمور فرمایا، کھڑا کیا، تو کیا مرزا غلام صاحب کا دعویٰ فتنہ تھا؟ میں اگر میرے سامنے کوئی احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہوں، میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ مرزا غلام صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا کیا وہ فتنہ تھا؟ لیکن مولویوں نے، اس زمانے کے مولویوں نے فتنہ کہا تھا۔ کیا آنسم نے دعویٰ جو نبوت اور رسالت کا کیا، کیا فتنہ تھا؟ وہ نہیں، فتنہ نہیں تھا۔ لیکن مکہ کے ابو جہل اور اس کے جانسار جو ساتھی تھے اس کے، ان کے لیے وہ فتنہ تھا۔ تو مخالفین جو ہوتے ہیں، جو اپنی مذہبی جاگیریں بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، کسی برزیدہ نبی، امتی نبی کی جماعت پر قبضہ کر کے، یا کسی نبی کی امت پر قبضہ کر کے،
اس کے بعد وہ اپنے سکے چلانے شروع کر دیتے ہیں، اپنے نظام بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. اس قسم کے لوگ گمراہ لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس قسم کے گمراہوں سے اللہ تعالیٰ نبیوں کی امتوں کو بچائے، اور اس سے بطور خاص مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو بھی اس قسم کی یہ جو کہتے ہیں نا خلفاء، شب دجال ہے، دجالی لوگ ہیں. میں ابھی بتا دیا ہے کہ میں کوئی احمدی بہن بھائی بزرگ ان کا جعلی خلیفہ، ان کے ارباب و اختیار، ان کے مولوی مجھے بتا دیں کہاں مرزا غلام صاحب سے وعدہ ہوا آپ علیہ السلام کے بعد خلافت کا. دیکھیں نا، میں نے بارہا بتایا کہ صاحب شریعت جو نبی ہوتے ہیں، جب وہ دنیا میں معمور ہوتے ہیں تو وہ نیا دین لاتے ہیں، نئی شریعت لاتے ہیں. اس کی تکمنت، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ان صاحب شریعت نبیوں کے ساتھ ان کے بعد خلافت کے سلسلے کا اجرا کرتا ہے. جیسے کہ عاصم کے بعد صورت نور 56 میں ہوا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. اس کی نئی شریعت جو ترائے تھی اس کی حفاظت اور تمکنت کے لیے. مرزا غلام صاحب تو عاصم کے ایک ادنا سی خادم تھے. عاصم کے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام کو ہی تجدید کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کو اللہ نے مامور فرمایا تھا. آپ کا کون سا نیا دین لائے تھے؟ تو یہ خلیفے بن کر بیٹھ گئے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. بات میں کر رہا تھا سامعین کرام کہ مرزا طاہر نے اس عاجز کے نقطہ نظر کو پڑھ کر اس کے حوالے سے ایک تو شیطانی وسوسہ قرار دے دیا، اور پیغمبروں والا فتنہ میں قرار دے دیا، اور پھر یہ بھی حکم جاری کر دیا. قبضہ گروپ ہے نا یہ لوگ، کہ نظام جماعت کیا ہوتے ہیں؟ اصل نظام تو قرآن کا ہے. ہم نے قرآن کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ تمہارا یہ جعلی نظام تم بنا کر بیٹھے ہوئے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو دجل ہے. دیکھنا قرآن کریم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے دین میں کوئی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. ان کا الف سے لے کر یہ تک ان کا نظام ہی جبر پر ہے. اس کا قرآن سے کیا تعلق ہے ان کے نظام کا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے. تو میں سامعین کو کہہ رہا تھا کہ مرزا طاہر نے میری جو دعویٰ اور نقطہ نظر اپریل 1993 میں نے ان کے آگے رکھا، تو پڑھنے کے بعد یہ جھوٹے الزام مجھ پر لگایا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ اس عاجز پر شیطانی وساوس ہونے کا الزام لگا رہا تھا مرزا طاہر، یہ اپریل 1993 کی باتیں ہیں، تو اس وقت یعنی 1993 میں جناب مرزا طاہر احمد صاحب کے گھر میں مرزا لقمان کی شکل میں شیطان گھسا ہوا تھا. یہ دکھ والی باتیں ہیں، دل نہیں کرتا ان باتوں کو کیا جائے، کیونکہ پورے احمدی جانتے ہیں سارے کہ کیا ہوا، کہ کیا تماشا ہوا مرزا طاہر کے گھر میں. لیکن سوال یہ ہے کہ بندہ ایک حق پر ہے، سچا ہے، معمور من اللہ نے ان کو معمور کیا ہے، کھڑا کیا ہے، تو اس کے ساتھ جتنا ظلم کیا ہے مرزا طاہر اور اس کے موجودہ جانشین یا ان کی جماعتی احمدیہ جب پھر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، قبضہ گروپ نے کیا ہوا ہے، تو اس کے جب وہ اپنے دعوے کا ذکر کرتا ہے وہ بندہ معمور من اللہ ہونے کا دعوے دار، تو پھر ظاہر ہے اس کی دکھ والی باتیں کرنی پڑتی ہیں. مجھے شوق سے نہیں میں یہ باتوں کر رہا. تو میں کہہ رہا تھا کہ جب مرزا طاہر احمد صاحب مجھ پر شیطانی وساوس کا الزام لگا رہے تھے، ابھی میں نے دکھا دیا آپ سو لوگوں کو، میں انشاءاللہ اگر ممکن ہوا میرے لیے تو میں خطبہ دوں لوگوں کو اس کا خط کی کاپی دکھا دوں گا. تو اس وقت جناب مرزا یعنی اپریل 1993 کی باتیں ہیں، اس وقت مرزا طاہر احمد صاحب کے گھر میں مرزا لقمان کی شکل میں شیطان گھسا ہوا تھا. جناب مرزا طاہر احمد صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے گھر کی خبر لیتے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. چیز ہے کہ اس عاجز کے دعویٰ جو سچا تھا، آج بھی سچا دعویٰ ہوں میرا، اور میں بلاتا ہوں ان کو کہ آئیں مناظرہ کر لیں اور ہمارے اختلافی جو موضوعات ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. میں ان شاء اللہ تعالیٰ حق پر ہوں میں، کیونکہ قرآن میری تصدیق کرتا ہے میرے دعوے کی، میرے نقطہ نظر کی، اور مرزا غلام صاحب کی وحی اس عاجز کے دعوے کی، اس عاجز کے نقطہ نظر کی تصدیق کرتی ہے. مرزا غلام احمد صاحب کی ملفوظات تحریریں اس عاجز کے دعوے کی تصدیق کرتی ہیں، اور احادیث صحیحہ خواہ وہ بخاری میں ہیں یا مسلم میں، وہ میرے دعوے کی تصدیق کر رہی ہیں. تو دیکھیں نا، بجائے کہ اپنے گھر کی خبر لیتا مرزا طاہر احمد صاحب مجھ پر شیطانی وساوس کا الزام لگا رہا ہے. تو میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں نا، آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ نداء النصر اور مرزا مسرور کی جو گفتگو ہے آڈیو 44-45 منٹ کی، یہ غالباً دسمبر 2021 میں یوٹیوب پہ کس نے ڈالی تھی. میں نے تو نہیں ڈالی تھی، نہ میں نے اس کو کہا تھا کہ ڈال دیں اس کو، بلکہ جس نے بھی ڈالی تھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک موضوع ہوا دنیا میں. ان لوگوں کے یہ جو مجھ پر شیطانی وساوس کا الزام لگاتے پھر رہے، ان کا منہ
اصلی جو بلیک ان کا ماؤتھ ہے وہ دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ کتنے گٹھیا اور کتنے گندے لوگ ہیں. یعنی مرزا غلام حسن کی جماعت پر قبضہ کر کے یہ خلیفے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ سامعین نے بارہا وہ جو یوٹیوب پر ان کی 44-45 منٹ کی آڈیو ہے جو کسی نے ڈال دی ہے، ظاہر گفتگو ہے، ندا النصر گفتگو کر رہی ہے یا مرزا مسعود کر رہا ہے. اس میں اپنی اس گفتگو میں ندا النصر نے اپنے باپ پر، اپنے مرزا لقمان جو اس کا باپ تھا، اس پر اپنی زیادتی کے الزام لگائے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، وہ کرتا ہے. تو اس حوالے سے سامعین کرام، ہمارے کسی دوست نے، کیونکہ اب ندا النصر جھوٹ بول رہی تھی یا سچ بول رہی تھی اس کا کسی کو کیا پتہ ہے. عام طور پر جماعت میں یہی کہا جاتا ہے کہ نہیں ندا النصر جھوٹ بولتی ہے، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے. اب دیکھیں نا، کسی ماں کی، کسی باپ کی بیٹی کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے اپنے باپ کے حوالے سے. لیکن عام طور پر جماعتی احمدیہ قادیان میں یہی تشہیر کی جاتی ہے کہ نہیں وہ ندا النصر جھوٹ بولتی ہے. جبکہ پھر میرے کسی دوست نے ندا النصر کی ماں سے رابطہ کیا کہ میں کچھ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے وقت دیا کہ ٹھیک ہے آپ میرے سے سوال کر لیں. تو اس سوال میں پھر میرے دوست نے ان سے پوچھا تسلی کرنے کے لیے کہ کیا واقعی، کیونکہ یہ ماں ہے ندا النصر کی، کیونکہ ماں تو اپنے بچوں کو جانتی ہے، سب سے زیادہ بچوں کو جاننے والا تو ماں ہی ہوتا ہے نا، جس کی پرورش کرتی ہے جو. تو اس نے پھر فائزہ بی بی صاحب جو مرزا طاہر کی لڑکی ہے اس سے پھر گفتگو کی، اور گفتگو کے دوران پہلا سوال ہی انہوں نے کیا کہ آپ کی بیٹی ندا النصر جو اپنے باپ کے متعلق یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، کیا آپ ندا النصر یعنی آپ اپنی بیٹی کی اس بات کی تصدیق کرتی ہیں یا تکذیب کرتی ہیں؟ کیا آپ کی بیٹی جھوٹ بول رہی ہے یا سچ بول رہی ہے؟ تو انہوں نے فائزہ بی بی صاحبہ نے کہا کہ میں 100% کیا 10,000 دفعہ میں اس کی تصدیق کرتی ہوں کہ میری بیٹی سچ بول رہی ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا. ظلم کرنے والا کون تھا؟ مرزا طاہر احمد کا بھتیجا اور داماد. مرزا لقمان کون ہے؟ مرزا ناصر صاحب حافظ قرآن جو تھا، جو حدیث مجددین کو جعلی قرار دیتا رہا ہے اپنی قیادت کے دوران، اس کا وہ بیٹا تھا. یعنی اپنی بیٹی سے زیادتی کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی پرلے درجے کے لوگ جو لا مذہب لوگ ہوتے ہیں اس قسم کا جرم وہ بھی نہیں کرتے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے کسی دوست نے ان سے پوچھا فائزہ بی بی سے کہ تمہاری بیٹی جو اپنے باپ پر الزام لگاتی ہے کیا اس میں کچھ سچائی ہے، تو اس نے صاف کہا کہ بالکل سچ کہہ رہی ہے اور میں اسی وجہ سے اس کے ساتھ ہوں کیونکہ وہ سچ کہہ رہی ہے. اچھا کہ کچھ سوال کرنے کی میں خود اجازت دے رہی ہوں. جی تو آپ میرے سے کچھ پوچھ لیں، ٹھیک ہے؟ جی، میرا پہلا سوال تو یہ تھا کہ جو ندا النصر صاحبہ نے جو اس آڈیو میں بیان کیا ہے اپنے والد محترم کے حوالے سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا والد محترم کس طرح آپ اس آدمی کو شیطان کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مرزا لقمان کہتے ہیں اپنے باپ کے متعلق جو کہا ہے اس نے. ہاں جی، انہوں نے زیادتی کی ہے. ہاں ٹھیک ہے. کیا یہ بات ایز اے مدر آپ اس کی گواہی دیتی ہیں کہ انہوں نے بات صحیح اور سچ کی تھی ندا النصر نے؟ میں 100 بھی نہیں، میں 10,000% اس کی بات کو گواہی دیتی ہوں کہ وہ سچ بول رہی ہے. 10,000%. اگر اس سے فیصد زیادہ جانا ہے میں اس طرح گواہی دیتی ہوں جس طرح ابھی مجھے سانس آ رہا ہے نا، اتنا مجھے یقین ہے اس بات پہ، ورنہ میں ندا کا کبھی ساتھ ہی نہ دیتی. تو میرا پھر دوسرا سوال یہ ہے، بہرحال یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی دکھ کی بات ہے اور ہم اس دکھ میں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے جو دنیا میں ہے، جی دنیا میں دریا بھی نہیں کرتے، سمجھ آئیے؟ جی دریا میں جا کے آپ یہ انویسٹیگیٹ کریں، دریوں میں جو خدا کا نام بھی نہیں پہچانتے، تو کہتے ہیں دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی اپنی بیٹی اور 4-5 سال کی عمر سے اس کے حرکتیں شروع کرتے. یہ تو کسی کی لڑکی سے بھی اتنی چھوٹی عمر میں کرنے کا مطلب ہے کہ وہ جانور ہے آدمی. بلکہ بی بی فائزہ، جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرتے، میں کہتا ہوں. نہیں، میں آپ کو بتاؤں اس کے لیے سب سے اچھی ٹرم، اچھی بہترین ٹرم
جو ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتی تھی، وہ قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن جب وہ گرنے پہ آتا ہے تو اصل السافلین بن جاتا ہے، یعنی میری تمام مخلوق سے بدتر۔ ان لوگوں کو، ایسے آدمی کو تو جانور کہنا جانور کی بےعزتی ہے۔ تو میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مرزا طاہر تو مجھ پر شیطانی وساوس، میرے یہ جو دعویٰ ہے اس کے حوالے سے وہ کہہ رہا تھا، حالانکہ میں چیلنج دیتا ہوں جماعت احمدیہ قادیان کے جعلی خلیفے کو بھی، ان کے مولویوں کو بھی، ان کے ارباب و اختیار جیلوں کو، خالدین احمدیت کو، آئیں آج بھی یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے، دکھا دیں اس میں کوئی ایسی چیز کہ جو جس کو ہم شیطانی وسوسہ کوئی معقول بندہ کہہ سکے۔ تو مجھ پر اس نے یہ الزام لگا دیا کہ شیطانی وساوس۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس نے بجائے کہ اپنے گھر کی خبر لیتا، اس کا دماد جو تھا، بھتیجا بھی تھا رشتے میں، اس کی نواسی کے ساتھ بدکاری کر رہا تھا گھر میں، اس کے گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور مرزا طاہر صاحب مجھ پر الزام لگاتے پھر شیطانی وساوس کا۔ تو سامعین کرام، آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ میں ثبوت دیا ہے کہ میرے یہ کتابچے جو ہیں، جو میں نے لکھا تھا ان کی طرف، ان میں کوئی چیز شیطانی وسوسے والی نہیں، حق اور سچ ہے جو میں نے بیان کیا۔ اللہ نے مجھے مامور فرمایا اور میں کھڑا ہوا، اور آج تک کھڑا ہوں اور ڈٹ کے کھڑا ہوں۔ اخراج مقاطعہ یہ جو ابو جہل نے کیا عاصم کے ساتھ، فرعون نے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ساتھ کیا اس زمانے کے مولویوں نے، یا موسوی مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ اس زمانے کے یہودیوں نے کیا، تو مرزا طاہر اور اس کی قبضہ گروپ جو ہیں سارے، وہ میرے ساتھ بھی ظلم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خراج مقاطعہ کر دینا، ظلم سے نکال دینا، بات نہیں سنی، دبانا، اور طاقت کے زور پر جھوٹ کو سچ بنانا اور سچ کا انکار کرنا، جھوٹ کے مقابل پر سچ کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرنا، یہ تو سب دجالی کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو، ایسے لوگوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ تو بار دیکھیں نا، مرزا طاہر صاحب میری حق اور سچ پر مبنی دعوے کو شیطانی وساوس کہہ رہا تھا، جبکہ اللہ نے آج پھر وہ چلا گیا اس دنیا سے، آگے وہ اب چلا گیا، اس کو ہوش آ گئی آگے جا کے کہ میں کیا کرتا رہا تھا وہاں پر دنیا میں خدا بن کر۔ تو عبدالغفار جمبا کا دعویٰ تو بالکل سچا تھا۔ تو آج باہر میں بارہا بتایا ہے کہ بعض لوگوں کی خوابوں میں وہ آیا ہے ربا میں، تو وہ جب انہوں نے پوچھا آج اس کے دعوے کے حوالے سے کہ تیرے، یعنی مرزا طاہر سے پوچھا کہ آپ کے والد کا دعویٰ سچا تھا یا یعنی عبدالغفار جمبا کا دعویٰ سچا ہے، تو وہ بڑی مایوسی سے جواب دیتے ہیں کہ یہی تو میں بتانے آیا ہوں کہ میرے والد کا دعویٰ سچا نہیں تھا، یہ بندہ سچا ہے۔ تو میں باہر بتا چکا ہوں، آگے چلے گئے ہیں تو میں نے بھی آگے جانا ہے انشاءاللہ۔ اس دنیا میں کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی نہیں رہے گا یہاں پر، آگے جائیں گے، اپنے اعمال جو ہیں، ہمارے فیت اور اعمال جو ہیں اس کا ہمارا حساب ہوگا، وہ جا چکا ہے۔ اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر لوگوں کی خوابوں میں آتا ہے بتانے کے لیے کہ حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، میں کیا کہتا رہا تھا۔ تو باہر میں کہہ رہا تھا سامعین کو کہ دیکھیں زندگی میں جب وہ اقتدار کے سرچشمے پر بیٹھا ہوا تھا، قبضہ کیا ہوا تھا جماعت پر، مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں پر، اس عاجز کے سچے دعوے کو جو دلائل کے ساتھ مسلم ہے، اس کو شیطانی وسوسہ کہہ رہا تھا، جبکہ شیطانی کام تو وہ گھر میں ہو رہے تھے مرزا طاہر کے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ہم تو دعائی کر سکتے ہیں۔ تو میں سامعین کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ یہ جو کتابچہ ہے، یہ اس وقت میں نے مرزا طاہر کے آگے رکھا تھا، پیش کیا تھا۔ تو آج کل نا اسی جو کتابچے ہیں دونوں، لیٹسٹ جو ورژن ہے وہ میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ کتاب غلام مسیح الزماں اس وقت انٹرنیٹ پر alghulam.com پر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہی جو کتاب ہے نا، اسی کی مطلب کہ تفصیل ہے اس میں، مطلب اصل جو مضمون ہے وہ اس میں موجود ہے۔ باقی مزید میں نے مرزا طاہر کو جو خط لکھے ان کے حوالے سے اور بہت ساری باتیں میں نے اس میں ایڈ کری ہوئی ہیں، ورنہ بیسک جو مضمون ہے وہ یہ اس کتابچے کا وہ اس میں آتا ہے۔ دوسرا میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ورچوئس گاڈ جو میں نے، یہ میری اس دعویٰ کا جو میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو چلہ اور شاہپور میں جو مرزا غلام احمد صاحب پر پیشگوئی نازل فرمائی تھی، موعظ ذکی غلام مسیح الزماں یا موعظ نشان رحمت کے حوالے سے، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔
میرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے اس پیشگوئی کا مصداق اس عجز کو بنایا، اور میں بارہا بتا چکا ہوں اور دلائل دیے ہیں کہ مرزا غلام صاحب کی وحی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کی جتنی نرینہ اولاد تھی، یا 6/7/1907 تک 6/7/1907 تک جتنے بھی لوگ بچے پیدا ہوئے جماعت احمدیہ میں، اس سب کو اس پیش گوئی یعنی چلہ ہوشیارپور میں جو نازل ہوئی تھی مرزا غلام صاحب پر، اس کے دائرہ بشارت سے باہر نکال دیا، مرزا غلام صاحب کی اولادی باہر نکل گئی۔ تو 6/7/1907 کو بعد پیدا ہونے والا کسی بھی بچے کو، کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ اس پیش گوئی کا مصداق بنا سکتا تھا، اور یہ خوش قسمتی کا قرہ اس عاجز کے قسمت میں اللہ نے نکال دیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس پیشگوئی کا مصداق ہونے کا اللہ نے مجھے خبر دی کہ اے عبدالغفار تو ہے، اور جیسا کہ میں بارہا بتا چکا ہوں اس پیشگوئی میں آتا ہے، اس پیشگوئی میں اس وجود جو ہے مود نشان رحمت، مود ذکی غلام، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی مرکزی جو نشانیاں ہیں اس کے حوالے سے فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا علیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتے ہیں اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے، دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند البند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کان اللہ نزلہ من السماء۔ تو یہ نشانیاں اس کی علامتیں ہیں مرکزی، اس مود نشانی رحمت، اس مود ذکی غلام کی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو کتاب میں بھیجی تھی تو یہ لیٹسٹ ورژن اسی کا ہے، مضمون یہی ہے اس میں، لیکن اس میں تھوڑی تفصیل بہت زیادہ آ گئی ہے۔ تو یہ ایک لمبا علمی مسئلہ ہے، علمی معاملہ ہے، جس کے حوالے سے عام لوگ نہیں جانتے ان باتوں کو، بلکہ جماعت احمدیہ میں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، فلسفہ کو جانتے ہیں، ہسٹری آف فلسفہ جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے، وہ جب پڑھتے ہیں اس کتاب کو تو امید ہے انشاءاللہ ان کو سمجھ آتی ہوگی کہ عبدالغفار جنبہ نے یہ جو ڈیوائن تھیوری لکھی ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس میں یہ جو نشانیاں ابھی میں نے پڑھی ہیں تو ساری لفظ بہ لفظ اللہ نے پوری فرما دی۔ تو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں سامعین کو کہ حق اور سچ بات جتنی دفعہ بار بار بتائی جائے تو اس میں مذائقہ نہیں ہوتا، جھوٹی بات ایک دفعہ ہی بتا دی جائے، کر دی جائے تو وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے لوگوں کے لیے، لیکن حق اور سچی بات جو ہے سینکڑوں دفعہ بھی لوگوں کو بتاؤ تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، کیونکہ حق ہے اور سچ ہے۔ تو بار بار جب میں بتایا کرتا ہوں تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ عبدالغفار جنبہ یہ بار بار بتاتا ہے، تو بھائی بار بار بتا رہا ہوں، حق بتا رہا ہوں، سچ بتا رہا ہوں۔ اگر میرا کوئی مخالف سمجھے کہ میں حق کی بات نہیں کر رہا، نہیں بتا رہا، تو سامنے آئے میرے ساتھ بات کر کے دیکھے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں سب سچ ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو نشانیاں ہیں لفظ بہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اس ڈیوائن تھیوری میں اس عجز کے وجود میں پوری فرما دی، اور مرزا بشیر الدین محمود احمد ان نشانیوں جو علم سے متعلق ہیں، خالصتاً کامل علم اور کامل معرفت سے متعلقہ یہ نشانیاں ہیں، تو نزدیک بھی نہیں گیا ان نشانیوں کے، آپ پوری ان سے پڑھ لیں، انوار العلوم وغیرہ سارا پڑھیں۔ تو یہ ایک علمی رنگ میں اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کو اس عاجز کے وجود میں پورا کیا، ڈیوائن تھیوری کے رنگ میں۔ سامعین کرام، آخر پہ میں چاہتا ہوں کہ اور چند باتیں بتا دوں آپ لوگوں کو کہ یاد رکھیں کہ دین اسلام میں مولوی کا کوئی پروفیشن نہیں ہے، یعنی امت محمدیہ میں جتنے مولوی پھر رہے ہیں یہ مولوی کو پیشہ نہیں ہے، یہ بن گئے، یہ بنا دیے گئے، لوگوں نے اس وجہ سے خود دور ہو گئے مذہب سے، قرآن سے دور ہو گئے، تو بس پھر ایسا ایسا مولوی پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ تو لیکن اسلام میں مولوی کو کوئی پروفیشن نہیں ہے، اسی طرح جماعت احمدیہ میں مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں بھی کوئی مولوی کو پیشہ نہیں ہے۔ جتنے بھی مولوی اس وقت قادیانی یا لاہوری جماعت میں ہیں کام کر رہے ہیں، اس سارے حق اور سچ کو چھپانے کے لیے کام کر رہے ہیں دن رات، حق کی بات تو بتانے کے لیے کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ سب مولوی تنخواہ جو لیتے ہیں، مربی ہیں، مولوی ہیں یا جو بھی ہیں، حق کو دبانے، سچ کو چھپانے اور جھوٹ کو پھیلانے کا یہ کام کرتے ہیں دن رات۔ اللہ ماشاء اللہ کو 100 میں سے ایک آدمی ہوگا جس میں سچائی ہوگی یا تقویٰ ہوگا، باقی سارے تقویٰ سے سچائی سے خالی لوگ ہیں۔ تو اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنے زمانے میں یہ سچی بات انہوں نے کہی تھی کہ بالکل دین اسلام میں کوئی مولوی کا پیشہ نہیں ہے۔ تو میں
چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ سنا دوں کہ واقعی مولوی کا پیشہ نہیں ہے اسلام میں. تو جب اسلام میں پیشہ نہیں تو جماعت احمدیہ بھی تو اسلام کا ہی ایک فرقہ ہے نا. تو یہاں پر باقاعدہ جامعہ میں پڑھا لکھا کر ایک مخصوص اپنا جو اقتدار ہے مذہبی اس پر خلافت کا ٹھپا لگا کے اس کو مضبوط بنانے کے لیے مولوی تیار کرتے ہیں. ان کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے اور حق اور سچ قریب نہیں آتا احمدی کے پاس. تو بہر اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. علاوہ اس کے سامنے کرام ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی زندگی میں ایک بار کہا تھا کہ اس وقت امت محمدیہ میں انہوں نے یعنی وہ ڈاکٹر صاحب بھی انہیں میں شامل ہے جو حضرت مرزا غلام صاحب کو اور آپ کے ماننے والوں کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ اپنے اسلام کی بات کر رہا ہوگا. 72 جتنے بھی فرقے ہیں ان کے. وہ کہتا تھا کہ ان میں 1 لاکھ میں سے 99,999 لوگ ایمان سے محروم ہیں. ایک اللہ ماشاء اللہ کہ بھی شاید وہ با ایمان ہو, اس کے پاس ایمان ہو. آپ نے یہ مولوی پروفیشن کریٹ کیوں کیا ہے؟ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے. جو دعا اس کے دل کی گہرائی سے نکلے گی وہ کسی عالم دین کے دل سے نکل سکتی ہے. اپنے غریبانوں میں جھانکیے. آپ خود کیوں نہیں پڑھتے دین کو؟ تو یہ تو عالم اسلام کی بات ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ میں قادیانی اور بطور خاص قادیانی نظام میں جماعت میں تو انہوں نے ایک کی بھی گنجائش نہیں چھوڑی. ایک کو سے بھی وہ ایمان چھین لیا کہ ایک بھی نہ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں سب باتیں بتائی تھیں کہ دیکھیں انہوں نے اس طرح کا نا قبضہ کر کے مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قابو کیا. لوگوں کو تنظیمیں بنا دیں اور تنظیموں کو پھر عہد بنائے اور پھر ہر عہد میں یہ رکھ دیا کہ خلافت نظام خلافت کی حفاظت فلانا یہ وہ. دیکھنا میرے پاس ہیں سارے اگلے گزشتہ خطبہ جمعہ ہے میں نے وہ دکھا چکا ہوں. سارے آپ پڑھ لینا. اور اس کے بعد جھوٹ کی ترویج کی جاتی ہے اور تنظیمیں بنا کر ناصرات الاحمدیہ, اطفال الاحمدیہ, خدام الاحمدیہ, انصار, لجنہ سب کو اجلاسوں میں یہی جھوٹ چلتا ہے. اس کی جھوٹ کی ترویج کی پختہ کی جاتا ہے. حق اور سچ کی بات اگر کوئی کرے گا مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں جماعت احمدیہ قادیان میں یا لاہور میں 1 منٹ سے پہلے اس کو نکال دیا جائے گا. اس کا وجود ہی برداشت نہیں ہے. تو میں کہہ رہا تھا نا کہ جناب ڈاکٹر اسرار صاحب نے تو کہا تھا کہ امت مسلمہ میں 1 لاکھ میں سے 99,999 لوگ ایمان سے خالی ہیں. ایک ہوگا. لیکن مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں جو 2 گروپ ہیں اس وقت قادیانی اور لاہوری, ان میں وہ ایک کی بھی گنجائش نہیں انہوں نے چھوڑی. ختم کر دیا. نہیں تم ایک بھی نہیں با ایمان رہ سکتے. مثال دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے میں نے بتا دیا یہ کتنے حلف اٹھاتے ہیں. تنظیمیں بنائیں, تنظیموں میں ایسا نظام خلافت کی حفاظت فلانا یہ وہ, خلیفہ خدا بناتا ہے, خلافت کی سب جھوٹ. جبکہ اصل بات یہ جو حقیقت ہے مرزا غلام صاحب کی وحی اور آپ علیہ السلام کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات جو احادیث کے رنگ میں صحیح مسلم صحیح بخاری میں آئے ان اس کے قریب بھی نہیں جاتے لوگ. تو میں کہہ رہا تھا جھوٹ کی ترویج کے لیے انہوں نے تنظیمیں بنائیں اور پھر یہ ایک میرے پاس ہے رپورٹ مجلس مشاورت 1938 صفحہ 137. یہ پچھلی دفعہ بھی میں خطبہ جمعہ میں لوگوں کو پڑھ کے بس سنایا تھا. اس دفعہ پھر میں سنا دوں یہ بتانے کے لیے, ثبوت دینے کے لیے کہ وہ ایک بھی نہیں چھوڑا. ڈاکٹر اسرار تو 99,999 کہتے ہیں نا 1 لاکھ میں سے امت محمدیہ میں ایک ہے بندہ کوئی با ایمان. لیکن قادیانیوں میں یا لاہوریوں میں ایک بھی گنجائش بھی نہیں چھوڑی. اس کی وجہ یہ ہے یا دیکھیں میں پڑھ کر سناؤں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تنظیمیں بنائیں اور ان پر پھر حلف اٹھایا جاتا ہے. ہر تنظیم کا جب اجلاس ہوتا ہے اور اس میں پھر خلیفہ خدا بناتا ہے, خلافت کی برکتیں, سب جھوٹ.
کوئی خلافت نہیں ہے یہاں پر. یہ سب بلائے قادیان ہے جو خلافت کے نام پر خلیفہ بن کر بیٹھی ہوئی ہے. تو میں یہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں 1 لاکھ میں سے ایک کی گنجائش بھی نہیں انہوں نے چھوڑی کہ با ایمان وہ اس میں جماعت میں رہ سکے, مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں رہ سکے, کیونکہ یہ قبضہ گروپ ہے دونوں جماعتوں, ان کے جو ارباب و اختیار ہیں یا ان کے قائدین ہیں. تو یہ رپورٹ مجلس مشاورت 1938 صفحہ 137 پر یہ لکھتے ہیں, مرزا بشیر الدین محمودی ہے جو کہہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ باتیں ایسی ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاگتے اور کھاتے پیتے ہر وقت اور ہر لمحہ اپنی بیویوں, اپنے بچوں, اپنے دوستوں, اپنے عزیزوں اور اپنے رشتہ داروں کے کانوں میں ڈالنی چاہیے اور انہیں ان باتوں پر راسخ اور مضبوط کرنا چاہیے کہ ہماری جماعت خدا تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت ہے. یعنی مرزا غلام صاحب تو ٹھیک تھے, وہ صادق تھے اور ان کی جماعت بھی سچی تھی, اللہ نے بنائی تھی. تو یہ قبضہ گروپ ہے, ان کا خدا سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں یزید پلید کی طرح, جس طرح اس نے امت محمدیہ پر قبضہ کر لیا امیر معاویہ نے اور پھر اس کا بیٹا. پھر چل سو چل بھی 100 سال انہوں نے پھر امت کو لوٹا اور امت پر ظلم کیے. تو آگے وہ لکھتا ہے اور خدا تعالیٰ کی قائم کردہ جماعتیں مشکلات کے بغیر ترقی نہیں کرتی, بس ان باتوں کو دہراؤ اور دہراتے چلے جاؤ. سب جھوٹ, یہاں تک کہ یہ باتیں تمہارا ورد اور وظیفہ بن جائیں. اور اگر ایک چھوٹے سے بچے سے بھی سوال کیا جائے کہ احمدیت کی ترقی کا کیا ذریعہ ہے, تو وہ کہہ اٹھے کہ ہم قربانی اور جان دینے کے کہ ہم بغیر قربانی اور جان دینے کے ترقی نہیں کر سکتے. عام احمدیوں کو بس وہ قربانیوں دیتے چلے آ رہے ہیں, 100 سال ہو گئے, جان ہی دیتے گئے جا رہے ہیں اور چندے ہی وہ دیتے ہیں جا رہے ہیں. تو اقتدار کے مزے ایک مرزا غلام صاحب کی آگے لڑکا مرزا بشیر الدین محمود اور اس کی اولاد عیسائی وہ اٹھا رہی ہے. وہ عام احمدی بیچارے وہ جانیں دے رہے ہیں, قربانیاں کر رہے ہیں, چندے دے رہے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں اور میں اس کے لیے تیار ہوں, یعنی ہر احمدی بچہ تیار ہونا چاہیے, مطلب کہ ناصرہ ہو یا طفل ہو یا خدام ہو یا انصار ہو یا لجنہ ہو. ایک عورت سے اگر پوچھا جائے تو وہ بھی یہی جواب دے, اور اگر ایک مرد سے پوچھا جائے وہ بھی یہی جواب دے. غرض ہر شخص کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے اور اس کے متحد جماعت میں ایسا ماحول اور بیداری پیدا کی جائے کہ قربانیاں کرنا کوئی مشکل کام نہ رہے. دیکھیں اب یہ میں نے اس لیے پڑھ کر سنایا ہے, گزشتہ خطبہ جمعہ میں میں نے جماعتی احمدیہ کا فرق کے نام سے یہ میں نے سنایا تھا. اب دیکھیں نا, ڈاکٹر اسرار تو 1 لاکھ میں سے 99,999 بندوں کو ایمان سے خالی کرا دیتا ہے امت محمدیہ میں. ایک کہتا ہے ہو سکتا ہے ایک ہو با ایمان. قادیانی جماعت میں یہ دیکھو میں نے پڑھ کر سنایا ہے, جب یہاں پر ہر اجلاس میں خواہ اجلاس اطفال الاحمدیہ کو, ناصرۃ الاحمدیہ کو, لجنہ کو, خدام الاحمدیہ کو, انصاروں کا ہو, جہاں پر یہ پڑھی جاتی ہیں خلافت کی برکتیں اور خلیفہ خدا بناتا ہے, سب جھوٹ بولے جاتے ہیں اور نظام خلافت کی حفاظت کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے ان کو, اور 100 سال سے نسل در نسل. اب دیکھیں لاکھ میں سے ایک بھی کہاں رہ سکتا ہے با ایمان احمدی ان قادیانی یا لاہور جماعتوں میں. تو یہ انہوں نے حال کر دیا ہے. تو بہر اس عارض کو اللہ نے معمور فرمایا اور کھڑا ہوا. 1 منٹ سے پہلے ان لوگوں نے مجھے خارج کر دیا, بما لوہے بما میرے ساتھیوں کے. تو ظاہر ہے کہ ہر مدعی جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی قوم یہی سلوک کرتی ہے. تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا. سامعین کرام, مرزا غلام احمد صاحب کے زمانے میں بھی یہ جو میں نے مولویوں کی اور علماء کی بات کی ہے, یہی مرزا غلام صاحب کے پیغام کو پھیلنے کے راستے میں رکاوٹ تھے. وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو علماء ہیں, مولوی ہیں, ان مولویوں نے, ان عالموں نے جو نام نہاد عالم ہیں بنے پھرتے ہیں, انہوں نے میری جو مشن ہے, یہ جو میری آواز ہے, اس کو یہ دباتے پھر رہے ہیں. مثال کے طور پر مرزا غلام صاحب کے الفاظ ہیں, یہ روحانی حسین جلد 20 صفحہ 66 پہ. حضور صاحب فرماتے ہیں اگر یہ علماء موجود نہ ہوتے, علماء مینس کے مولوی, اگر یہ علماء موجود نہ ہوتے تو اب تک تمام باشندے اس ملک کے جو مسلمان کہلاتے ہیں مجھے قبول کر لیتے.
بس تمام منکروں کا گناہ ان لوگوں کی گردن پر ہے۔ ایسے ہی قادیانی اور لاہوری مولویوں کے گردنوں پر بھی اس عاجز کے دعویٰ کے حوالے سے گناہ ہے جو کچھ وہ کرتے پھر رہے ہیں۔ آگے حضور صاحب لکھتے ہیں یہ لوگ راست بازی کے محل میں نہ آپ داخل ہوتے ہیں نہ کم فہم لوگوں کو داخل ہونے دیتے ہیں۔ کیا کیا مکر ہیں جو کر رہے ہیں اور کیا کیا منصوبے ہیں جو اندر ہی اندر ان کے گھروں میں ہو رہے ہیں، مگر کیا وہ خدا پر غالب آ جائیں گے؟ اور کیا وہ اس قادر مطلق کے ارادہ کو روک دیں گے جو تمام نبیوں کی زبانی ظاہر کیا گیا ہے؟ وہ اس ملک کے شریر امیروں اور بدقسمت دولت مندوں دنیا داروں پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور خدا کی نظر میں وہ کیا ہیں؟ صرف ایک مرے ہوئے کیڑے ہیں۔ یہ تذکرۃ الشہادتین کا یہ حوالہ ہے۔ تو میں سامعین کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، میرے دعوے کے بعد جماعتی احمدیہ قادیوں نے بطور خاص یہ مولوی ہیں سارے مربی بنے پھرتے ہیں، سارے یہی ان کا دھندا ہے۔ عبدالغفار جمبا کے نقطہ نظر دعویٰ کو لوگوں کی نظروں سے دور کر دینا، ان کی اس طرح برین واش دن رات کرتے ہیں کہ عام احمدی بہنیں بھائی اور بزرگ اس کی طرف توجہ ہی نہ دیتے کہ عبدالغفار جمبا کیا کہتا ہے۔ بہرحال جیسے کہ مرزا غلام صاحب نے فرمایا نا، مقصد یہ کہ ان کے گناہ جو ہیں نا، مرزا غلام صاحب کے نام ماننے کے گناہ ان مولویوں کے گردنوں پر ہوں گے۔ عام لوگوں نے نہیں نہ مانا مرزا غلام صاحب کو، وہ خود فرما رہے ہیں، تو یہ سارا گناہ مولوی کی گردن پر ہے۔ اسی طرح اس عاجز کے دعویٰ کے حوالے سے بھی یہ سارا گناہ ان کے مربی اور مولوی بنے پھرتے ہیں، قادیانی ہیں یا لاہوری ہیں جو بھی ہیں، ان کی گردنوں پر ہوگا۔ عام آدمی بھی پوچھے جائیں گے کہ تم لوگوں نے اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیا؟ قرآن تمہارے پاس تھا، تم نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے اور نیک کام کرتے تھے۔ اس بندہ جب اس نے دعویٰ کیا، تم نے خود قرآن سے پڑھ کر اس کے دعوے پر غور کیوں نہیں کیا؟ اس کے دلائل پر کیوں نہیں غور کیا؟ تو بہرحال وہ بھی جواب دہ ہوں گے، لیکن زیادہ تر جو مولوی مربی ہیں جس طرح کہہ دیتے ہیں، وہ عام لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا شروع میں بھی کہ ڈاکٹر اسرار نے بھی یہی کہا ہے کہ دین اسلام میں کوئی پروفیشن نہیں مولویوں کا، تو یہ بنایا گیا ہے، تو بہر اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے۔ تو آخر میں سامعین کرام آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ اس عاجز کے دعویٰ کے حوالے سے میں نے اپریل 1993 میں مرزا طاہر کے آگے اپنا دعویٰ رکھا، تو آج 2026 کو اگر دیکھا جائے تو یہ 33 سال بنتے ہیں اس عاجز کے دعوے کو۔ تو 12 دسمبر 2003 کو میرا دعویٰ عام پبلک میں آیا الغلام.com کے ذریعے، اس حساب سے بھی میں اس وقت 23ویں سال میں داخل ہوں۔ تو جیسا کہ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں اپنی ان کے حوالے میں نے پڑھ کر سنائے ہیں حضور کے آگے، جیسا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افترا کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا۔ جو جھوٹا ہوگا، افترا کرے گا، جھوٹے دعوے کرے گا، وہ ضرور ہلاک ہوگا۔ اس کو عاصم کے نبوت کے زمانہ جو ہے 23 سال اس کو نصیب نہیں ہوگا، صادق ضرور یہ زمانہ پائے گا۔ اور مرزا غلام صاحب ایک دوسری جگہ پر فرماتے ہیں، اور قرآن شریف میں 100 جگہ اس بات کو پاؤ گے کہ خدا تعالیٰ مفتری اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا، اور اسی دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے اور ہلاک کرتا ہے۔ تو میں ضمنی سی بات اور بتا دیتا ہوں کہ بعض ایسے دعوے دار بھی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کر رہے ہیں دن رات، بہت ساری تنقید کرتے ہیں، بلکہ تمام نبیوں پر تنقید کرتے ہیں وہ دعوے دار نبی ہونے کے، وہ بھی یہ عاصم کی نبوت کا زمانہ اپنی سچائی کے حق میں پیش کرتے ہیں۔ بندہ ان سے پوچھے تمہارے میں اتنی عقل نہیں ہے کہ جس انسان برزگدہ نبی کی نبوت پر تم حملے کرتے پھر رہے ہو، اس کی وحی پر حملے کرتے پھر رہے ہو، اسی کے نبوت کے زمانے کو تم اپنی سچائی کے معیار کے طور پر پیش کر رہے ہو۔ یعنی ایک بندہ ہے، مسلمان ہے، عاصم کو مانتا ہے، اور امت محمدیہ میں بطور مجدد صدی یا امتی نبی کے اللہ نے اس کو معمور فرمایا ہے، وہ اگر عاصم کی نبوت کا زمانہ اپنے دعوے کی سچائی کے لیے پیش کرے وہ تو جائز ہے نا، ٹھیک ہے، وہ تو مسلمان ہے، وہ عاصم کو مانتا ہے۔ ایک بندہ عاصم پر بد زبانی کرتا ہے اور
आसम की वहीं पर भी बदज़बानी करता है और फिर अपनी सदाकत के लिए आसम का नबूत का ज़माना पेश करता फिरे, तो ऐसा जालसाज होगा बंदा, वो बंदा सजा कैसे हो सकता है। अल्लाह इस किस्म के मुफ्तियों से भी लोगों को बचाए। तो सामने किराम, इसी पर मैं अपना आज का खुतबा जुमा ख़त्म करता हूँ। अल्लाह करे और लोगों को समझ आए कि ये जो खाकसार का दावा है बिल्कुल सच्चा दावा है, और खाकसार जैसे कि आज के खुतबा जुमा का मौजू भी यही है कि सच्चा मामूर मिनल्लाह आसम का ज़माना नबूत ज़रूर पा लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस आजिज़ ने ये ज़माना आसम की नबूत का पाया लिया है। और मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब जो मोहम्मदी मरियम थी, जिनका मैं मौद रूहानी फरजंद हूँ, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में यह ज़माना पाया। तो अल्लाह ताला मेरे जो मुसलमान बहन भाई हैं और अहमदी मुसलमान बहन भाई हैं, उन सबको अल्लाह ताला अक्ल दे, फहम दे, तकवा उनके नसीब में करे, ताकि वो तकवा के साथ इस अर्ज़ के दवे पर गौर करें और इस हदायत से महरूम ना रहें। अल्लाह उन पर रहम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़ल्हम्दुलिल्लाह अव्वलन व आखिरन व ज़ाहिरन व बातिनन हुवा मौलाना निअमल मौला व निअमन नसीर व निअमल वकील। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदली वल इहसानि व इताई ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।